تو یہ جناب سلمان فارسی دوسرے خلیفہ کے دور میں انہیں مدائن کا گورنر بنایا گیا، مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ مولا علی سے کہا کہ مولا یہ عہدہ مل رہا ہے، آپ جیسا حکم دیں گے میں ویسا کروں گا۔ کہ نہیں عہدہ مل رہا ہے تو لے لو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، منصب کی طرف ذہن نہ جانے پائے، مقصد کی طرف ذہن پہنچا پائے۔ یہ جو تمہیں عہدہ مل رہا ہے اس کا مس یوز نہ کرنا، چونکہ جاہل ہمیشہ عہدے کا مس یوز کرتا ہے اور صاحب عقل جو ہے عہدے کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اب تو عہدے یہاں ریوڑیوں کی طرح بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو جتنے بھی ہوتے ہیں دیکھیے ایسے ایسے لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں جو کمزرف ہے، جن کا دین سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جواری بھکاری اور شرابی اور کیسے کیسے لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک دم اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا دین کا ٹھیکیدار کون ہے۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو عہدے مل جاتے ہیں کہ جو نااہل ہوتے ہیں، اور جب نااہل کو عہدہ ملتا ہے تو وہ نااہلیت کے تحت اپنا رنگ دکھاتا ضرور ہے۔ تو پیغمبر نے جو ہے مولا کائنات نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم منصب تمہیں مل رہا ہے لیکن مس یوز نہ کرنا، اس لیے کہ آنے والے کا احترام کرنا، یا تو وہ تمہارا دینی بھائی ہوگا یا پھر وہ انسانیت کے ناطے تمہارا بھائی ہوگا، تم بھی آدم کی اولاد ہو وہ بھی آدم کی اولاد ہو۔ یہ وصیت پیغمبر مولا نے کی۔ دیکھو یہ گورنر تو بن کے جا رہے ہو، اس کا خیال رکھنا۔ ایک اونٹ ایک غلام لے کے یہ مدینے سے مدائن روانہ ہوئے۔ اچھا اب اہل مدائن انتظار کر رہے تھے کہ گورنر کو آنا ہے، گورنر ہے۔ اب سفر کرتے کرتے یہ چل رہے تھے، ہوتا یہ تھا اونٹ ایک ہے آدمی دو ہیں، تو کچھ ٹائم تک جو ہے وہ جناب سلمان اونٹ پر سوار ہوتے تھے، غلام مہار پکڑ کے چلتا تھا، اور کچھ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ یہ خود مہار ناکا پکڑ لیتے تھے، غلام سے کہتے تھے کہ تم اونٹ کے اوپر بیٹھو۔ ہمارے یہاں اگر کوئی غلام ہو تو سارا کام اسی سے لیا جاتا ہے، کوئی آقا یہ کام انجام دے گا، لیکن وہ علی کا گداگر تھا، لہذا اسی شان سے۔ اور کبھی یہ کہتے کہ تم بھی پیدل چلو ہم بھی پیدل چلے، اسے بھی تھوڑا سا سکون مل جائے نا۔ دیکھیے کیا ہے ذہن، دیکھیے جناب سلمان محمدی کا کہ اتنے ٹائم جو ہے تم بیٹھو میں نیچے چلنا ہوں نہار پکڑ کے، اتنے ٹائم میں اس کی پشت پہ سوار ہوں گا تمہیں نیچے چلنا ہے، اور اتنے ٹائم اسے آزاد چھوڑ دینا۔ اب وہاں مدائن میں انتظار ہو رہا ہے، گورنر آ رہا ہے، گورنر بھائی ہمارے ہاں گورنر آ جاتا تو چاروں طرف ہے فورس لگی ہوئی ہے، کیا حالت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس وقت گورنر کا انتظار مدائن میں ہو رہا تھا۔ اچھا جب یہ پہنچے تو عالم یہ تھا کہ غلام جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ناکے پر، اور یہ مہار پکڑے ہوئے تھے اونٹ کی۔ جب لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ بھئی گورنر کو انہی کے پاس میں لوگ جمع ہوئے کہ بھائی وہ ایک گورنر کو آنا تھا، کیا تمہیں اس کی کوئی خبر ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جناب سلمان سے۔ یہ مدائن والے جمع ہوئے اور جناب سلمان سے کہتے ہیں کہ وہ گورنر کو آنا تھا، کیا اس کے بارے میں آپ کو کچھ خبر ہے؟ کہا ہاں خبر ہے۔ آ گیا گورنر، کہا کہاں ہے؟ کہا میں ہی تو ہوں۔ کہا آپ گورنر ہے؟ یہ کون ہے؟ اونٹ کی پشت پہ دیکھ یہ کون ہے پھر؟ کہا یہ میرا غلام ہے۔ کہا عجیب گورنر ہے، یہ عجیب گورنر ہے، غلام وہاں بیٹھا ہوا ہے پشت پہ ناکے کی، اور خود جو ہے وہ مہار ناکا پکڑے ہوئے۔ اس کے بعد میں کہا بھائی وہ آپ کا اہتمام ہے، گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے آپ وہاں چلیے۔ کہا مجھے وہاں نہیں جانا، مسجد لے چلو۔ کہا بھائی وہ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ کہا نہیں مجھے اس اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کا گھر پیارا ہے، مجھے اللہ کا گھر پیارا ہے۔ کسی نے مولا علی سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو جنت پیاری ہے یا مسجد پیاری ہے؟ تو کہا مجھے اللہ کا گھر پیارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو جنت ہے وہ میرے بچوں کا گھر ہے، یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ سلامت پڑھے محمد آل محمد۔ بہرحال انہیں مسجد پہنچایا گیا۔ مدائن میں چوریاں بہت ہو رہی تھی۔ اب وہ گورنر کی خدمت میں یہ مرحلہ پہنچا
کہ صاحب یہاں روز چوریاں ہوتی ہے. کہا اچھا کل سے چوری بند ہو جائے گی. کہا بھائی آپ کے پاس نہ کوئی آرمی ہے نہ کوئی سپاہی ہے, یہ کیسے ہو جائے گی؟ کہا نہیں, کچھ کتے گلیوں میں گھوم رہے تھے, آواز دی, کتوں کو جمع کر لیا, کتے سن کے جمع ہو گئے. نہیں یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہاں چوریاں بہت ہو رہی ہے, رات میں تمہیں پہرا دینا ہے اور چور کو گرفتار کرنا ہے. یہ کہہ کے واپس آ گئے مسجد میں. جب رات ہوئی, اب تو چور چوری کرنے کے لیے نکلے تو کتے جو ہیں وہ پکڑے ہوئے لے کے جناب سلمان کی خدمت میں حاضر ہوئے. لہذا رنگے ہاتھوں چور پکڑے گئے, سب جمع ہو گئی پبلک. کہ بھئی یہ چور ہیں. کہ یہ آپ نے کیسے پکڑ لیا؟ کہ یہ کتے جو ہیں وہ دشمنوں کو سمجھتے ہیں, اور اس دن سے لے کے پھر ہمیشہ دشمن کا جسم جو ہے وہ کتے ہی کے دہن میں نظر آیا, یعنی کتے ہی گھسیٹتے ہوئے دکھائی دیے انہیں, چاہے وہ مدینے گیا. مجھے نہیں پتا کہ یہ ذہن سے اتر گیا ہے یا ذہن میں. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اب مجھے نہیں پتا کہ زندے کو گھسیٹے ہیں یا مردے کو گھسیٹ رہے ہیں, لیکن کتے دشمن کو پہچانتے ہیں.